بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت السمیع ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے۔ کوئی چیز کہاں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کوئی مخلوق کہاں بھی بستی ہے، وہ پانی کے نیچے ہے، وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ کسی آسمان پہ ہے، زمین کے کسی کونے کھدرے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے۔ انسان کی صفت بھی سمیع اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن اللہ کے سمیع ہونے اور انسان کے سمیع ہونے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ انسان تو دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم صرف اللہ کو پکاریں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ان کو پکارتے ہیں جو ان کی بات کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ جواب دینا تو دور کی بات، یہ تو ان کی بات سننے سے ہی عاجز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، سورۃ النمل کی یہ آیت نمبر 80 ہے، 80 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فوت شدہ کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت شدگان کو نہیں سنا سکتے، میں یا کوئی اور، وہ کیسے یہ استطاعت اور طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ کسی فوت شدہ کو سنا سکے؟ تو قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا۔ لہٰذا ہم جب بھی فریاد کریں، استغاثہ کریں، حاجت طلبی کے لیے کسی کو پکاریں تو فقط اللہ کی ذات کو پکاریں۔ جو لوگ فوت ہو کر کے قبروں کے مکین بن جاتے ہیں، وہ ہماری پکار فریاد نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ پیارے پیغمبر، جو قبروں میں ہیں آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے۔ الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا، اور پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، جو 3 زمانے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے۔ خیر القرون کے رہنے والے تمام اچھے لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ فوت شدگان جو اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب قحط پڑا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا سیدنا عباس کو لے کر کے کھلے میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے جب ہم کسی تکلیف سے دوچار ہوتے، قحط سے دوچار ہوتے، تو ہم تیرے نبی کے ذریعے دعا کروایا کرتے تھے، اور اب تیرے نبی تو تیرے پاس آ چکے ہیں، اب وہ موجود نہیں ہیں، تو ہم تیرے سے تیرے نبی کے چچا کے ذریعے فریاد کرتے ہیں، ان کے ذریعے تیرے سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فیسقون، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور وہ قحط ختم ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک وہاں پہ موجود ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ اگر فوت شدگان سے استغاثہ کرنا اور ان سے فریاد کرنا درست ہوتا، میرا یہ ایمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی قبر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے زندہ آدمی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جب کسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہوں تو ہم غیر اللہ سے فریاد کرنے کی بجائے، کسی فوت شدہ سے فریاد کرنے کی بجائے، ہم کسی فوت شدہ کی قبر پہ جانے کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں۔ اگر غیر اللہ سے فریاد جائز ہوتی، کسی فوت شدہ سے مانگنا جائز ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اس لائق تھی کہ صحابہ کرام وہاں جاتے اور وہاں فریاد کرتے، لیکن صحابہ کرام وہاں نہیں گئے۔ تو یہی عقیدہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیا ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے، ان کے شاگردوں تابعین نے سیکھا ہے، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر عامہ کرام نے۔ تمام عامہ کرام جو ہیں وہ صرف ایک اللہ سے مانگنے کے قائل تھے، کوئی بھی امام غیر اللہ سے، کسی فوت شدہ سے مانگنے کا قائل نہیں تھا۔ ہمارے ہاں زیادہ اکثریت ہمارے حنفی بھائیوں کی ہے، تو آپ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ان کے بارے میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آتا ہے، وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو کسی فوت شدہ سے فریاد کرتے ہوئے سنا، جو کسی قبر پہ کھڑا یہ استغاثہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے، میں بار بار آپ کی قبر پہ آ رہا ہوں اور میں آپ سے یہی تقاضا کر رہا ہوں کہ آپ میری فریاد اللہ کے آگے پہنچائیں تاکہ اللہ میری مدد کرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور فرمانے لگے، کیا تجھے کوئی جواب ملا ہے؟ اس قبر والے نے تیری کوئی فریاد رسی کی ہے؟ تجھے کوئی جواب دیا ہے؟ تو یہ تنبیہ کرنے کے بعد، جھنجھوڑنے کے بعد، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
सुहकल लक व तरिबत यदाक, तुफ है तेरे ऊपर, अफसोस है तेरे, कैफ तुकल्लिमु अजसादन, कैसे तुम ऐसे जिस्मों से कलाम करते हो, ला यस्ततीऊन जवाबन, जो जवाब देने की ताकत नहीं रखते, वला यस्माऊन सौतन, वो तो सुनने की ताकत भी नहीं रखते। फिर उन्होंने दलील के तौर पे कुरान मजीद की वही आयत पढ़ी जो मैंने आपके सामने पेश की थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, कि प्यारे पैगंबर आप भी कब्र वालों को सुना नहीं सकते। तो हज़रात, जब आइमा इकराम रहमहुमुल्लाह का ये अकीदा था, तो फिर अगर हम उन इमामों की तरफ अपनी निस्बत करते हैं तो हम उन वाला अकीदा क्यों नहीं अपनाते। यकीनन इन आइमा का अकीदा हमारे लिए मशअल राह है। तो जिस तरह हम उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी बातों को अपने लिए मशअल राह समझते हैं, तो आइए इन आइमा के अकीदे को भी सीने से लगा करके उन्हीं के अकीदे में रंगे जाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे।